مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو سرخ روئی جہاں میں اگر جاگیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع میں جب سوشل میڈیا کا بالکل ابتدائی دور تھا، اس زمانے میں فیس بک پہ زیادہ تر، واٹس ایپ پہ تو کم، فیس بک پہ زیادہ تر غیر مسلموں کی طرف سے ایک میسج وائرل ہوتا تھا، جس میں ان کے دیوی دیوتاؤں کی کچھ تصویریں ہوتی، مثلا گنیش کی تصویر ہوتی، اور اس پہ لکھتے تھے کہ گنیش جی کی تصویر ہے، اسے اتنے لوگوں تک بھیجو یا اتنے شیئر کرو یا اتنے فارورڈ کرو تو آپ کو شام تک کوئی خوشخبری ملے گی، اور بھی دوسری تصویریں ہوتی۔ تو اس طرح کے میسیجز شروع میں دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو مسلمان ہیں وہ لوگ بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آئے دن کوئی نہ کوئی ایک میسج آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اس میسج کو اتنے لوگوں تک فارورڈ کرو، آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی، اس میسج کو اتنے لوگوں تک پہنچاؤ، آپ کو شام تک کوئی اچھی خبر ملے گی۔ اسے اور بھی مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی اس افواہی بازار کو۔ تو اب اس کے بعد کیا میسج آنے لگے کہ آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا دن ہے، آپ یہ میسج اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو، آپ کی جو دل کی تمنا ہے پوری ہو جائے گی، آپ کی جو مراد ہے پوری ہو جائے گی، آپ کو جلد سے جلد کوئی خوشخبری ملے گی، کوئی اچھی خبر ملے گی۔ تو اس طرح کے میسیجز آئے دن گردش کرتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ان میسیجز کو کیا سمجھ کے فارورڈ کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک میسج فارورڈ کر دیا جائے تو کچھ خوشخبری ملے گی۔ جن چیزوں سے خوشخبری مل سکتی ہے، جن سے خوشخبری ملنے کی ضمانت قرآن اور حدیث میں ہے، اللہ اس کے رسول نے لی ہے، وہ کام تو ہم کرتے نہیں ہیں، وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہم سوشل میڈیائی میسیجز سے کن خوشخبریوں کی امید رکھتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 90 سے 2000 کے درمیان، 1990 سے 2000 کے دن میں، یہ 97 98 وغیرہ میں ایک چیز جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھی ہے وہ یہ ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے پرچے بٹتے تھے، اردو میں پرچے ہوتے تھے اور ہندی میں بھی ہوتے تھے۔ ان پرچوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب نے یا کسی صاحب نے مدینہ منورہ میں خواب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے آ کر اس سے کہا کہ ابھی چونکہ لوگوں میں گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، لوگوں کو صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، اور قیامت قریب ہے۔ اتنی بات تو خیر کسی حد تک عقل میں آتی ہے۔ اس کے بعد کیا لکھتے تھے کہ لکھا ہوتا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ کہ اس پرچے کو جو لوگ اتنا زیروکس کروا کے، اس کی کاپی کروا کے لوگوں میں بانٹیں گے، اسے یہ خوشخبری ملے گی، جو 200 ڈالیں گے اسے یہ خوشخبری ملے گی، جو 500 بانٹیں گے یہ خوشخبری ملے گی۔ اس کے بعد نیچے نوٹ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلاں شخص فلاں جگہ کے فلاں شخص نے اس پرچے کو جھوٹا سمجھ کے پھاڑ دیا تو اس کا بیٹا مر گیا، ایک شخص نے پرچے کو جلا دیا تو اس کی فیکٹری تباہ ہو گئی، وہ ایک شخص نے اس سے غلط سمجھا تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو اس طرح کا اس زمانے میں جو کچھ ہو سکتا تھا افواہ پھیلانے کا، اس زمانے میں ہوتا تھا، اور یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، میرے خیال سے 10-20 بار میں نے خود دیکھے۔ یہ 1990 سے 2000 کے درمیان کی بات تھی، پھر 2000 کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ بہت دنوں تک سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس کے بعد ابھی کا جو زمانہ ہے یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، تو اب لوگوں نے کیا کیا، اسی کو طرح طرح سے کنورٹ کر دیا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی میسج کی پیداوار ہیں جو کبھی 1990 اور 2000 کے درمیان وہ میسیجز وائرل ہوتے تھے۔ آج جو میسیجز ہیں یہ بھی انہی کا حصہ ہیں، اور بے آئینی ہی وہی میسج جو میں نے بتایا پرچی بٹتی تھی، بے آئینی اسی مفہوم کا ایک آڈیو کچھ دن پہلے میری نظر سے گزرا، کسی نے بھیجا، اس آڈیو میں بھی یہی تھا، سیم وہی واقعہ جو پہلے پرچے میں بٹتا تھا وہی واقعہ لکھا ہوا تھا، اور تھا کہ اسے اتنے لوگوں کو فارورڈ کریں آپ کو کوئی خوشخبری ملے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو بھی آتی ہے آپ کے پاس، خوشخبری دینے والی چیزیں جن کا تعلق قرآن یا حدیث سے نہیں ہے، ان پہ قطعی اعتبار نہ کریں، قطعی ان پہ بھروسہ نہ کریں۔ بلکہ ایک چیز اور بھی، رمضان مبارک سے متعلق 2-3 سال سے ایک میسج اور بھی آتا ہے
جیسے رمضان کا دن قریب آتا ہے، کوئی ایک میسج فارورڈ کرتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کی مبارکبادی سب سے پہلے لوگوں کو دے گا اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے کوئی خوشخبری ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس مفہوم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر حضور نے فرمایا تو حدیث کی کتابوں میں ہوگا، کوئی حدیث ہی نہیں ہے اس مفہوم کی۔ تو اس طرح کی چیزیں لوگ صرف اپنے میسج کو فارورڈ کروانے کے لیے، اپنے میسج کو زیادہ سے زیادہ لائک کے لیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اور کمال کی بات تب ہوتی ہے جب پڑھے لکھے لوگ، دانش مند لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، فلاں نے فارورڈ کیا، چلو میں بھی 2-4-10 لوگوں کو فارورڈ کر دیتا ہوں، تو افسوس بھی ہوتا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے گزارش ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی میسج اگر آپ کے پاس آتا ہے اسے آگے فارورڈ نہ کریں۔ ایک تو یہ افواہی بازار ہے اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو پھیلانے میں آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی جو خوشخبریوں کی باتیں کہی جاتی ہیں وہ جھوٹ ہے، کیونکہ خوشخبری یا تو اللہ دے گا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گا۔ تو یہ لوگ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ آپ کے مستقبل میں آپ کا آنے والا کل اس میسج کے فارورڈ کرنے کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ میں آپ برابر کے شریک ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ یعنی جو اس طرح کے میسج فارورڈ کرتا ہے، جو شیئر کرتا ہے، جو انہیں دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا کام نہ کریں، اس طرح کی افواہیں نہ پھیلائیں۔ اگر کوئی اچھی چیز ہے آپ کے پاس، کوئی اچھی بات ہے، اوتھینٹک چیز ہے، مثلا حدیث ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یا بزرگوں کے اقوال ہیں جن سے ہمارے عقائد یا ہمارے اعمال کی اصلاح ہو سکتے ہیں، ہم انہیں پھیلائیں، نہ کہ اس طرح کے جھوٹے پیغامات، جھوٹے میسیجز نشر کریں۔ ان کے پھیلانے سے، ان کے نشر کرنے سے، ان کے شیئر کرنے سے سوائے گناہ کے کوئی نام اعمال میں بڑھوتری نہیں ہوتی، اور کسی خوشخبری کی امید نہ رکھیں۔ گناہوں سے کوئی خوشخبری نہیں ملتی، جب بھی ملے گی بری خبر ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔